مولا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ حسد ہوا کہ جنہیں اللہ نے انعامات سے نوازا تھا، وہ ہم ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی، تو کچھ لوگوں کو ہم سے حسد ہو گیا۔ اب میں اگر لفظ بدل کے اور لفظوں کو بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ حسد کرنے والا حاصل ہے، لہذا کم سے کم علی کے چاہنے والوں کو حسد کی بیماری کے قریب نہیں جانا۔ کسی سے حسد ہمارا کیا؟ کیوں؟ کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، کسی کو کوئی مقام مل رہا ہے، کسی کو کوئی حیثیت مل رہی ہے، تو ہمیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ امام سجاد کو سجاد کہتے ہی اس لیے ہیں کثرت سجود کی وجہ سے، سجاد سید الساجدین، کثرت سجود کی وجہ سے۔ یہ جو دن میں دسیوں مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہر کچھ دیر کے بعد امام سجاد سجدہ کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ ان میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو، فلاں بھائی کو، فلاں ایک شخص کو اللہ نے کسی انعام سے نوازا ہے، کسی مقام سے نوازا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کوئی خوشحال ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو دل ہی بند ہونے لگتا ہے اگر کوئی خوشحال ہو جائے۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ دھڑکنیں ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی اگر کسی کو گاڑی مل گئی، کسی نے گھر اچھا بنا لیا، پیسہ بہت ہے ان کے پاس۔ اکبر کاظمی صاحب تھے ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹروں میں سے جب پاکستان بنا، کراچی کے بھی اور بلکہ خیرپور ریڈیو پاکستان کے تو وہ جنرل ضیاء الحق نے افتتاح کیا تھا، تو وہ اس وقت میں میزبان، تو وہ مجھے توفیق ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ، میں ان کے ساتھ 4-5 دفعہ حج کے سفر میں ساتھ رہا۔ تو بڑا اچھا جملہ تھا ان کا، بادشاہ صاحب میں ہدیہ کر رہا ہوں، بڑا اچھا جملہ تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو دو چیزیں، دوسروں کی دو چیزیں زیادہ نظر آتی، فرماتے تھے لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، توجہ چاہوں گا، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ، ایک اپنی عقل۔ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، تو اسے حسد کس بات کا؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ کسی کو اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے۔ نہیں، ان کے آباء و اجداد کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ اور پھر کہیں گے جی انہوں نے محنت، اچھا پھر کہیں گے محنت کچھ نہیں کی، جیسے تھے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو محنت کریں تو کوئی نتیجہ نکلے گا، اور جب نتیجہ دیکھ لیں تو پھر کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ ترقی کہاں سے آ گئی، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ شہرت کیسے مل گئی، یہ فلاں نے فلاں، ان کا بیٹا کہ کیسے اس مقام پر پہنچ گیا۔ مجلس خواتین بھی سن رہی ہے نا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صل علی، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی۔ تھک تو نہیں رہے، تسلی دیجیے میرا۔ پہلا اسلحہ جو شخصیت کش ہے وہ جہالت، دوسرا حسد ہے، تیسرا بتا دوں آپ کو بغض، کینہ، بغض، معاف کیجیے گا تھوڑا سے بات سخت نہ ہو جائے۔ شکل و صورت تو انسان کی ہے مگر مزاج میں یہ اونٹ ہے، کینہ دل میں بٹھاتے ہیں۔ 20 سال پرانی بات ان کے دل سے نکل نہیں رہی، ان کے دماغ سے 15 سال پرانی بات نہیں نکل رہی۔ یہ کینہ پرور ہے، کینہ پرور ہے، کینہ پالتے ہیں، پرور، یہ کینہ پالتے ہیں۔ 10 سال 20 سال تک بات ہی دماغ سے نہیں نکل رہی، تم نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، ارے بھائی اس کے بعد 50 دفعہ آپ سے مل چکے ہیں۔ یہ جو کینہ اور بغض ہے یہ عزیزان گرامی شخصیت خوش ہے، شخصیت کو مانتا ہے۔ لہذا تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ایک منفرد شخصیت حضرت ابو طالب کی، اور وہ انہی تینوں اسلحوں سے قتل کی جا رہی ہے۔ جب دیکھا کہ صفین میں کچھ نہیں کر سکے، جمل میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر صفین میں کچھ نہیں ہو پایا، پھر نہروان میں کچھ نہیں ہو پایا، جو چاہ رہے تھے ہو ہی نہیں پایا، تو پھر میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر دعوت تحقیق دینے کا اور تحقیق سننے کا میرا مزاج ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں ایمان ابو طالب پر کوئی بات ہی نہیں تھی، ایمان ابو طالب موضوع ہی نہیں تھا مسلمانوں کا۔ ان ادوار میں مولا علی کے بابا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور بات ہوتی تھی تو اچھی ہوتی تھی، لیکن جب دیکھا شام کے حاکم نے کہ میرا کچھ بن نہیں پا رہا، میں کچھ کر نہیں پا رہا، تو وہاں سے ایک اعصابی جنگ کا آغاز ہوا۔ جی جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک گرم جنگ ہوتی ہے اسلحے سے لڑی جانے والی، اور ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے جسے سرد جنگ کہتے ہیں۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں نا، گرم جنگ اور سرد جنگ۔ جو گرم جنگ ہے وہ اسلحے سے لڑی جاتی ہے، جو سرد جنگ ہے نا وہ اعصابی جنگ ہوتی ہے۔ اگرچہ اسلحہ استعمال کرنے والا مجاہد بھی جب تک اس کے اعصاب مضبوط نہ ہو وہ اچھی تلوار نہیں چلا پاتا۔ میدان میں وہی اچھا مقابلہ کر پائے گا دشمن کا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ یعنی گرم جنگ بھی سرد جنگ کی مرہون منت ہے، اعصاب کی مضبوطی۔ اب
آپ نے اس جنگ میں کچھ نہیں کر پائے, اس جگہ کچھ نہیں کر پائے, لیکن آپ ایک مرتبہ پریشان کر دیں, آپ ایک مرتبہ ذہن پر دباؤ لے آئیں, آپ اس کے احساسات کو مجروح کر دیں, اس کے دماغ پر اثر ہونے لگے, وہ یہ سوچ کے کہ یہ کیا بول دیا, یہ کیا کر دیا. لہٰذا جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سک رہے ہم علی کا, تو پھر یہ بحث شروع ہوئی تھی شام سے کہ علی کے بابا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا, علی کے بابا تو مومن ہی نہیں تھے. یہ شخصیت کشی عزیزان گرامی ایک شخصیت کی مجلس ترہیم ہے, میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی جو شخصیت بنی یا ہے, وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت اپنے جملے کو محسوس کریں گے بھائی, اپنے سچے بچے کی حمایت کرنے کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھے نا محمد. بچہ ہے, چھوٹا ہے, میں نے پالا ہے, مگر سچا ہے, حق پر ہے, صحیح کہہ رہا ہے. لہٰذا میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں, میں یہ دیکھوں گا کہ میرا بچہ سچا ہے. دو طرح کے حمایتیوں کا انتظام اللہ نے کیا حضرت نبی مکرم کے حوالے سے, ایک علنی حامی, ایک مخفی حامی. علنی حامی مولا علی کھل کر سامنے آئے, مخفی حامی حضرت ابو طالب. یہ مخفی حامی کا کیا مطلب ہے؟ ان کی مجلسوں میں اور ان کے جلسوں میں اور ان کے اجلاسوں میں جا کے بیٹھو کہ جن کے اجلاسات میں محمد مصطفیٰ نبی مکرم کے بارے میں ان کے خلاف بات ہوتی ہے, وہاں جا کے بیٹھو, اور جب وہ بول رہے ہو تو گردن ہلاتے رہو, اور جب وہ بول چکے تو ایک جملے میں ہی ان کے نظریے کو مار ڈالو. حضرت ابو طالب کا یہ کردار. اسلام کا پہلا اجتماع, فرزندان توحید کا پہلا اجتماع تو مکے میں ہوا ہوگا نا, کہاں ہوا تھا پہلا اجتماع, کہاں ہوا تھا؟ یہ بچے جواب دیں. فرزندان توحید کا پہلا اجتماع, موحدین کا پہلا اجتماع, تاریخ اسلام میں موحدین کا پہلا اجتماع تو خانہ کعبہ میں ہوا ہوگا نا, مکے میں ہوا ہوگا نا. نہیں بھائی وہاں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہاں بت رکھے ہوئے. پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر, جہاں کوئی بت ہی نہیں تھا. بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قبیلے کے بت تھے, مگر جس کا کوئی بت ہی نہیں تھا اسے بنی ہاشم کہا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ میری گفتگو طول پکڑتی جا رہی ہے, طوالت کا شکار ہو رہی ہے. میں صرف ایک منزل اور آپ سے چاہوں گا, محاذ طریقے, سلیقے, انداز بدل کر ایک ہی نظریے کا دفاع یہ ابو طالب کی سیرت. محاذ بدلیں گے, طریقے بدلیں گے, انداز بدلیں گے, سلیقے بدلیں گے, مگر ہدف ایک ہی ہے. ہر زمانے میں ایک طرح نہیں چلا جاتا. حالات بدل گئے, طریقہ بدلو. دشمن بدل گیا, تم بھی طریقہ بدلو. دشمن کا طریقہ بدل گیا, تم بھی طریقہ تبدیل کرو. یہ حضرت ابو طالب کا ہنر ہے. ایک جیسا طریقہ حضرت ابو طالب نے نہیں رکھا ہے, جس کے لیے تفصیل سے میں گریزاں ہوں کہ کہاں کیا آپ نے طریقہ رکھا. آپ نے اپنے سچے بچے کو منوایا اور ان کے ساتھ اپنا ایک بچہ کیا, اور وہ علی ان کے ساتھ نہیں کیا بلکہ علی کی نسل کو ان کے ساتھ کیا. کربلا کے میدان میں ہم کہتے ہیں نا شہدائے بنی ہاشم اتنے شہید ہوئے. بنی ہاشم کا مطلب تو پھر حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے, جس میں نبی مکرم کے بابا حضرت عبداللہ, پھر حضرت مولا علی کے بابا حضرت ابو طالب, پھر 10 بیٹے, حضرت ہاشم کے 10 بیٹے, پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت ہاشم کے 10 بیٹوں کی نسلیں بھی قربان ہوئی نا کربلا میں. عبد المطلب کے بچوں کی بچے بھی قربان ہوئے نا کربلا میں, ان کے بچے بھی. ایسا تو نہیں, کربلا میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے, بنی ابو طالب شہید ہوئے. صرف حضرت ابو طالب کی اولاد کٹی ہے کربلا.